السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم کی صدارت میں ہوا، جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ اگلے 72 آورز میں 9 مئی کے پلانرز، انسٹیگیٹرز، پریپریٹرز اور ایگزیکیوٹرز، جنہوں نے اس کو پلان کیا، جنہوں نے لوگوں کو ورغلایا، جنہوں نے سہولت کاری کی اور جنہوں نے آن گراؤنڈ اس کو ایگزیکیوٹ کیا، ان سب کو پکڑا جائے گا اور ان سب کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس کے لیے ایک اعلامیہ ایک ISPR کا ایک دن پہلے بھی آ گیا تھا کہ کس قانون اور ضابطے کے تحت وہ سب کچھ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہوئی کہ اب سرکاری طور پر 9 مئی کو بلیک ڈے کے طور پر نیشنل لیول پر منایا جائے گا۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اسلام آباد اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، آج نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، وزیر اعظم نے اس کی صدارت کی اور انہوں نے بڑی سولیڈیرٹی کا اظہار کیا، یعنی کہا کہ فوج کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہو سکا وہ کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے 9 مئی والے دن جو خرابیاں کی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا، بڑی اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اور اس میں کہہ لیں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، جتنے بھی لوگ ایون جنہوں نے یہ کیا بھی، جب وہ ٹھنڈے ہو گئے، بہت ساروں کو تو ٹی وی پہ بیان بھی چل رہے ہیں، پولیس والوں نے ان کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب ان کا غصہ اتر جاتا پھر ان کا احساس ہوتا کہ یہ ہم نے کیا غلطی کی، یہ غلطی کرنے والی تو نہیں تھی، بنتی بھی نہیں تھی، کرنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ تو یہ واقعی افسوسناک ہے، اور پھر اداروں کو اس طریقے سے آمنے سامنے لے آنا۔ اب کل تو یہ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ سے لے کے ہر ادارہ ایک دوسرے کے سامنے ہی کھڑا ہوا ہے، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، میڈیا تو کل بھی ہم بات کریں تو پوچھتے ہی ہیں، لیکن باقی ادارے ایسے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے رہنا۔ تو اللہ کرے رب کا نام تو شروع سے ہے اور اول سے آخر تک رہے گا، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ اس موقع پہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور چیزوں کو بردباری سے حل کریں۔ خان صاحب بھی اگر 2 جملے یہ کہہ دیں گے کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ خان صاحب کا سیاسی قد چھوٹا ہوگا، نہ کچھ اور فرق پڑے گا، نہ ان کا ایک ووٹ بھی کم ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ بڑھ بھی جائیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سٹیپ لے لینا چاہیے۔ کل بھی میں نے یہ عرض کی تھی، دست بدستہ میں عرض کرتا ہوں سیاستدانوں سے کہ وہ پازیٹیو رویہ اس پہ رکھیں، اور یہی ریکویسٹ میں ان فوجی بھائیوں سے بھی کروں گا کہ جن کے دل دکھے ہیں کہ اگر اپولوجی آ جاتی ہے تو وہ بھی اس اپولوجی کو کنسیڈر کریں اور اس چیز کو فورگو کر دیں۔ لازمی بات ہے کچھ ایلیمنٹس چاہیں گے کہ ایسا نہ ہو، میں یہ مانتا ہوں کہ واقعی وہ چاہیں گے کہ ہماری فوج اور ہماری عوام کے درمیان صلح نہ ہو جائے کسی طریقے سے، اور دونوں ایک دوسرے کو بھائی نہ سمجھیں۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جس صورت میں دونوں آپس میں چیزوں کو بھلا دیں گے اور آئندہ سے طے کریں گے کہ آئندہ سے یہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی عوام، لازمی بات ہے، مجھے آج بھی یاد ہے 65 کی جنگ میں میرے والدین باقی بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم چھتوں پہ چڑھ کے ہم نے جنگ لڑی تھی، یعنی فوج کے حق میں نعرے لگایا کرتے تھے جہازوں کے۔ گڈ ٹو سی یو احمد۔ اس سٹیٹمنٹ کو لے کر PDM نے خوب پلے کیا 2-3 دن، اور اس کو لے کر بہت ساری تھیریز بھی بنائیں اور بہت ساری باتیں کی، یہاں تک کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خود اس کی وضاحت دینی پڑی۔ آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی احمد۔ صاحب، سب سے پہلے ایک دفعہ نعرہ لگا ادھر تم ادھر ہم، نعرہ لگا ہی نہیں، اخباروں میں چھپ گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس صحافی نے چھاپا ہے اس نے اپنی طرف سے یہ ٹرم کوائن کر دی تھی، اور اس کو بعد میں ایک لیڈر پوری زندگی بھگتتا رہا، یعنی بھٹو صاحب۔ تو الفاظ کا غلط مطلب لینا اور ان کو غلط طریقے سے پولیٹیسائز کرنا،
یہ ہماری تاریخ کا بڑا ایک حصہ رہا ہے. کے عزیز صاحب ہسٹری کے ایک بہت اچھے رائٹر رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے. ہندوؤں نے تو ہسٹری میں مسلمانوں کو بھی لفٹ نہیں کرائی. ان کے خیال میں مسلمان تو یہاں کبھی تھے ہی نہیں. مغل حکمرانوں کے علاوہ مسلمانوں کا کہیں تاریخ میں نام ہی نہیں ملتا. تو ہندوؤں نے ایک بڑا جو ایشو رکھا وہ یہ تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کا کوئی ایک نام نہیں تھا. پہلے ان کو ترک کہا جاتا تھا, پھر مسلمانان ہند کہا جانے لگا. کوئی ایک پرٹیکولر نام نہیں تھا. پاکستان بنا تو پاکستانی, جو انڈیا میں رہ گئے ان کا بھی کوئی نام نہ تھا. تو ٹرمینالوجی نے بڑا ہمیں ہٹ کیا. اسی طریقے سے ریسنٹ پالیٹکس میں ایک نعرہ لگا, پارلیمنٹ بھی لگا تھا کہ وہ مجھے یاد ہے کہ بڑا اہم نعرہ تھا. بہرحال ایسے نعرے ڈھیر سارے پارلیمنٹ میں لگتے رہے اور ان کے غلط مطلب لیے جاتے رہے. ریسنٹلی چیف جسٹس صاحب نے ایک, جب عمران خان صاحب کورٹ میں آئے تو ان کو یہ کہہ دیا اٹس گڈ ٹو سی یو, جس کا ترجمہ یہ بنا کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. اردو میں خوشی کو بڑا پولیٹیسائز کیا کیبنٹ نے اور اچھا خاصا اس کو کھیلا. بھارت کو ایک دفعہ موسٹ فیورڈ نیشن قرار دینا تھا, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیرف ریٹ ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی میں جو چیز آپ درآمد کر رہے ہیں جو سب سے کم کسی بھی ملک کو دیا جا رہا ہے وہ اس ملک کو دیا جائے. اس کو موسٹ فیورڈ نیشن کی ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے. اس ٹرم کو جب انڈیا نے پاکستان کو قرار دے دیا, جب پاکستان قرار دینے لگا تو یہاں پہ سیاسی شور مڑ گیا کہ پاکستان بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے لگا, وہ تو دشمن ملک ہے. تو اسی طریقے سے جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اٹس گڈ ٹو سی یو, پھر بعد میں ان کو وضاحت دینی پڑی. میں تو ہر ایک کو دیکھ کے یہ کہتا ہوں, میں تو خواجہ سعد رفیق کو اور کئی لوگوں کو یہ کہا اٹس گڈ ٹو سی یو. تو رانا صاحب اٹس گڈ ٹو سی یو ٹو. تو آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. اگر سیاستدان یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ نہ لیا جائے جو ہم آپس میں لے رہے. تو یہی آج وضاحت چلتی رہی. چیف جسٹس صاحب بار بار اپنے کیس میں وضاحت دیتے رہے اٹس گڈ ٹو سی یو, اٹس گڈ ٹو سی یو. ایک وکیل صاحب کو بھی انہوں نے یہ کہا جی رانا صاحب اٹس گڈ ٹو سی یو. جی احمد, وہ جو نیشنل اسمبلی کا وہ جو ایک سٹیٹمنٹ تھی جو آپ بھول رہے ہیں, وہ خواجہ آصف والی, وہ تو بہت مشہور ہے. وہ ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی یا ہوتی ہے. ان کا ایک خاص سیالکوٹی سٹائل ہے. بہرحال عمران خان صاحب پر 140 پلس politically motivated cases I don't know, وہ ایک دم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور سنا ہے آج خان صاحب نیب کی عدالت میں اپنی اہلیہ کو بہت پردے وردے میں لے کر گئے. اور فواد چودھری صاحب بھی آج کوئی 100 میٹر کی ریس لگا رہے تھے اور بہت وائرل ہو گئی ان کی وہ ریس. آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اسلام آباد میں؟ جی احمد. مولانا صاحب, پرانے ادوار میں جب جو مہاراجہ ہوتے تھے ان کی فیملی جب بازار میں آتی تھی تو ان کے ارد گرد نا ایک شامیانہ ٹائپ لگا ہوتا تھا. تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مہاراجہ کی فیملی آ گئی ہے, تو ان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا. یہ پردہ رکھا جاتا تھا. خان صاحب نے ایسا ہی پردہ اپنی جو زوجہ ہے ان کے لیے رکھا اور پردے میں رکھا, اور پھر پیشی ہوئی ان کی نیب میں گئے. تو اس کو دیکھنے کے بعد کچھ ایسا ہی منظر یاد آیا. اور ایک تصویر میں وہ ان کی زوجہ ان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور وہ بڑے کہہ لیں کہ اچھے انداز میں, جیسے اچھے میاں بیوی ہوتے ہیں دوسرے کی طرف دیکھ رہے. تو مجھے وہ دیکھ کے سین اچھا لگا کہ ایٹ لیسٹ دونوں میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اللہ تعالیٰ قائم دام رکھے, دونوں کو ترقی بھی دے اور دونوں کو ان تمام کیسز سے بھی نکالے. فواد چودھری صاحب نے تو آج بڑی دوڑ لگائی. وہ جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی, وہ گاڑی میں آگے بیٹھے, اوپر سے پولیس آ گئی, ان کو اگلے کیس میں پکڑ بھاگ کے پھر واپس. تو یہی باقیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ وہ ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے میں پکڑے جاتے ہیں, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں پکڑے جاتے ہیں. سبھی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. شہید مزاری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, ایک کیس سے نکلے دوسرے میں پکڑ لیا گیا. تو تمام پی ٹی آئی لیڈران, میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی لیڈران کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ سمجھ لینا چاہیے کہ چیزیں جو ہیں وہ صلح سے حل ہوتی ہیں, نہ کہ تصادم سے. اگر وہ تصادم کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں تو آف کورس میری یہ خواہش ہے کہ ان کے لیے چیزیں حل ہوں, ملک آگے چلے, تسلسل میں چلے, پرامن طریقے سے چلے, اسی طریقے سے جس طریقے سے ان کا رول ہے پی ڈی ایم کا بھی رول ہو. ہر ایک کو اپنا سیاسی کردار ادا کرنا ہے. کسی کی سیٹیں کم ہو جاتی ہیں, کسی کی بڑھ جاتی ہیں, پھر کسی کی بڑھ جاتی ہیں, پھر کم. یہ تو سلسلہ آگے چلتا بڑھتا رہتا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں سب چیزیں بلا دیں اور سب کچھ ختم کرنے کے درپے ہوں. غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں,
سب سے ہوئی ہوں گی، کچھ سے زیادہ کچھ سے کم. تو فیوچر کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اس میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں تفریق کو ختم کریں، غصے کو کم کریں، اور صلح سے بیٹھیں. نہیں تو پوری دنیا پھر تماشے دیکھتی ہے. آپ کو دنیا میں آپ کو صلح کروانے آئے گا نہیں. ہم کل یہی بات کر رہے تھے، اور بہت سارے لوگوں سے آج میری بات ہے، سب کہہ رہے تھے کہ اس وقت صلح کرانے کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں. یعنی اس حد تک ریجیڈیٹی بڑھ چکی ہے کہ کوئی درمیان میں آنے کو تیار نہیں. اللہ کرے کچھ سوچنے سمجھنے والے عناصر آئیں، ان کو سمجھائیں، بٹھائیں، بات کروائیں، اور چیزوں کو حل کریں، آپس میں غصہ ختم کریں، معافی تلافی کریں، اور پھر آگے چلیں. کچھ کیسز جو ہیں ان کو بھی ریشنلٹی پہ رکھا جائے، ایک کے بعد ایک کیسز، 100 سے زیادہ کیسز. بہت سارے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے بھگتنے بھی چاہیے. جو لیڈر حکومت کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے، پھر وہ بھگتنے بھی چاہیے، لیکن چیزوں کو سالو کر کے آگے چلنا چاہیے معافی تلافی کے ساتھ. خواتین و حضرات، ویجنگ وار اگینسٹ دا اسٹیٹ ہیز اے پنشمنٹ. اس کی ایک قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جی ایچ کیو پر حملہ کریں اور آپ کو سزا نہ ملے. آپ ریڈیو پاکستان جس میں بہت قیمتی آرکائیوز تھے وہ نظر آتش کر دیں اور ایک قیمتی اثاثہ تباہ و برباد کر دیں اور آپ کو سزا نہ ملے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جناح ہاؤس کو جلا دیں اور چادر اور چار دیواری کو پامال کریں اور آپ کو سزا نہ ملے. سو پلانرز، انسٹیگیٹرز، پریپریٹرز اور ایگزیکیوٹرز تیار ہو جائیں، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے اور ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے. اور سب سے جو بری بات، جو سب سے خطرناک بات، کہ آپ اپنی پریزنس میں کھڑے ہو کر سب کچھ کروائیں اور پھر مکر جائیں کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے. یہاں پر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ ایم عالم کا جہاز تھا، وہ جہاز ایئر فورس کا نہیں تھا، وہ ہر پاکستانی کا جہاز تھا، اور اس کو آپ نے نظر آتش کر دیا. اور وہاں جو ارد گرد لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی ان کو روک نہیں رہا تھا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب موب جاتا ہے اور غصے میں جاتا ہے تو وہ گھر سے جب نکلتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا آ جائے گا، ہاکی آ جائے گی، کرکٹ کا بیٹ آ جائے گا، وکٹ آ جائے گی، اور وہ باہر نکلے گا، نعرے لگائے گا. کچھ لوگ جو تھوڑے ذرا سمجھدار ہیں وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے لیں گے اور اس کو سکارف کے طور پہ استعمال کریں گے. کوئی پانی کی بوتل اٹھائے گا، لیکن گھر سے پیٹرول یا ڈیزل کا کین وہی اٹھائے گا جو کچھ سوچ کر جا رہا ہے، جو کسی اور نیت سے جا رہا ہے، جو پہلے سے اس نے کچھ سوچا ہوا ہے، اس کو کوئی ڈائریکشن ملی ہوئی ہے، اس کو کچھ آرڈرز ملے ہوئے ہیں. سو کسی بھی بلڈنگ کو جا کر ہجوم کا آگ لگا دینا، یو نیڈ سم اکوپمنٹ ٹو سیٹ فائر. سو یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اور ایسے ہی آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ملک کی حفاظت میں سیکورٹی فورسز کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کو عزت دیں. پنجاب پولیس جب کسی خاتون کو موب میں سے اٹھا کر لے کر جاتی ہے اور اس کو تنگ کرتی ہے، ایسی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. پنجاب مطلب غلطیاں دونوں سائیڈ پر کی گئیں، لیکن ٹو رانگز کین ناٹ میک ون رائٹ. ہمارے ان حکمرانوں نے اسمبلیوں میں بیٹھ کر ان چیزوں کو روکنے کے لیے لیجسلیشن کرنی ہے، نہ کہ ایجیٹیشن کی سیاست کرنی ہے. جائیں اسمبلیوں میں بیٹھیں، وہاں جا کر قانون بنائیں، نہ کہ باہر آ کر جلاؤ گھراؤ ضلع کچہری اور تھانے کی سیاست کریں. آپ کے پاس جب یہ ووٹ مانگنے آئیں تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان کو بتائیں کہ خدارا ہمیں نالی پکی تم سے نہیں کرانی، ہمیں یہ سڑک نہیں بنانی. پہلے جاؤ اور ایسی قانون سازی کرو جس میں عام شہری کو اس کے حقوق ملیں، جس میں ہمارے بچوں کے تعلیم کے فیوچر کے لیے تم کیا کرنے لگے ہو اس پر سوچو. میں آپ سب سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.